बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को जो है आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें। और आज जो है बहुत ज़्यादा अहम बातें लेकर जो है मैं हाजिर हुआ हूँ, ख़ास तौर पर एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट के जो अहदेदार हैं और जो मेंबरान चीज़ें जो है आपकी नॉलेज में डालना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें कि आपकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रही है और क्या करने जा रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपनी बॉडी है, मरकज़ी बॉडी, उसका ऐलान कर दिया है। और ये बात याद रखिएगा, और कराची बॉडी का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो बॉडी है ये आर्जी बॉडी है। कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जो है लोग ऊपर आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यकजा होकर आगे बढ़ें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, हमारे जो पाकिस्तानी हैं उसको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि इस मूवमेंट को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम जो है अपने लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। हम जो है थोड़ा सा और मुनज़्ज़म हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह हम बाकायदा इलेक्शन कराएंगे, और जो हमारे मेंबरान होंगे वो इलेक्शन में जो है वोट कास्ट करेंगे, और जो जो ओहदा चाहते होंगे वो इलेक्शन में खड़े होंगे, और वो जीत के जो है मरकज़ी सदर भी बन सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, और दीगर ओहदे भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है राशिद भाई हैं हमारे, सब जानते हैं राशिद भाई को। राशिद भाई बड़े मेहनती आदमी हैं और कोशिशें भी करते रहते हैं। उसके अलावा कराची के सदर कामरान खान भाई हैं, मारूफ शख्सियत हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। वो सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने, हमारे पुराने साथी भी हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है आम लोग मरकज़ी काबीना में शामिल हैं। फैसलाबाद से हमारे जो है आमिर भट्ट साहब हैं, अरशद गुज्जर साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा ये जश्न आज़ादी की भी, और इस बात की भी मुबारकबाद दूंगा कि आप इस पाकिस्तानियों के लिए जो आपने एक मूवमेंट बनाई है वो जो है आपकी पूरे पाकिस्तान में फैलती जा रही है। अच्छा, हमने जो काम का स्टार्ट किया था वो कुरंगी से किया था, और इंशाअल्लाह अब जब हम एक मुनज़्ज़म होने जा रहे हैं तो हम कराची के दीगर इलाकों में भी जो है काम को बढ़ाएंगे और काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें जो बड़ी अहम है वो मैं आपको बताता जाऊं कि एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट जो है उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। मोइज़ भाई जैसे लोग हैं, समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि अपनी मूवमेंट के ज़रिए जो है हम जो है सहाफ़त में ख़ास तौर पर बेहतरी लाएँ। जो पैदागिरी का बाज़ार गर्म है उसको, बाज़ार को जो है ठंडा करने की कोशिश करें। सूरत हाल ये है कि मैंने अभी बड़ा गौर किया इन चीज़ों पर, और मैं कुछ मामलात में जो है मैंने इन्वॉल्व होकर भी देखा, जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं, कराची पुलिस को हम बोलते हैं ये जुर्म में मुलविस है, ऑर्गेनाइज क्राइम कराती है। यकीन करें कि अगर ये जो व्हाट्सएपी सहाफ़ी और दूसरे सहाफ़ी ना चाहें कोई जुर्म चल ही नहीं सकता। व्हाट्सएपी सहाफ़ियों की जो औकात है वो 5,000 से 2,000 रुपये है, और जो दूसरे हैं जो बड़े ब्लैकमेलर हैं वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। असल जो बुनियाद निकल रही है, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम कराची में चलते हैं उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो जाली सहाफ़ी हैं जो इस ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा जो है मेरे लिए हैरत अंगेज़ था, और इस हवाले से जो है मैंने कुछ बीटर्स से भी मुलाकात की, उनकी रिकॉर्डिंगें भी की, और उसके अलावा कुछ पुलिस वालों से भी मुलाकात की, उनकी रिकॉर्डिंगें भी की। और एक काम मैंने जानबूझ के एक ऐसा किया कि मैंने देखा कि कोशिश की कि पुलिस पैदागिरी कैसे करती है। तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया और पुलिस ने दबा के पैदागिरी की। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। सारी पुलिस को मैं नहीं कहता, सारे लोग गलत नहीं हैं, लेकिन चंद जो काली भेड़े हैं उनका मकसद सिर्फ यही है पैसे कमाना, और पैसे कमा कर जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करना। और ऑर्गेनाइज क्राइम वाले जो हैं, जो करने वाले, वो भी इस बात पे खुश हैं, वो पैसे दे देते हैं और वो कहते हैं कि उनका काम जो है चलते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से हम जो है अपने मज़ीद जो है इस काम को बढ़ाएंगे। जाली सहाफ़ी इन्वॉल्व है, ये वजाहत कर दूँ, सही सहाफ़ियों को मैं नहीं बोल रहा, जो सही लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपसे मुशावरत भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बनाई है एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट। तो हम सिर्फ जाली सहाफ़ियों पे काम करते हैं, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो हमारे पास जो है और लोगों के भी इस तरह के केसेस आने शुरू हो गए जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, या एक आम शहरी हैं लेकिन क्रिमिनल्स हैं, माइंड उनका जराइम पेशा है।
اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کیس ہمارے پاس آیا تھا، تو ہم نے اس کو خیر اس پہ کام کیا، اس کی خبر بھی چلائی۔ تو اس پہ ہوا یہ کہ ہمیں نوٹس بھیجا گیا۔ تو وہ نوٹس کیسا تھا وہ میں ذرا ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نوٹس کیسا تھا وہ یہ اب میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ نوٹس ہیں، کوئی وکیل صاحب ہیں، شاہد صاحب ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہے نوٹس بھیجا ہے میرے نام کا، اور کروڑوں روپے کا یہ اس میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے کلائنٹ کو جو ہے میں نے جو ہے تکلیف دی ہے اور اس کی کردار کشی کی ہے، اس پہ جھوٹے الزام لگائے۔ ان کے کلائنٹ کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا وہ کتنا بڑا کرمنل ہے، اور اس کا کتنا کرمنل ریکارڈ ہے، اور اس کی کیا سیاسی وابستگیاں ہیں، اور اس شخص کی کیا اوقات ہے، وہ تو میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن میں پہلے اس کی اوقات آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ نوٹس آیا ہوا ہے یہ، اور یقین کریں میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے کہ جب ہم نے اس کو کھولا ہے تو اس کے اندر سے نکلا گیا دس، یہ نوٹس ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کرمنلز جو ہوتے ہیں یہ کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سادہ کاغذ۔ اچھا، ہم بچے نہیں ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں، صرف یہ ہم سے ریسیونگ لینے کی کوشش کی اور ہم نے ریسیونگ بھی دے دی۔ اب شوق سے جو ہے عدالت بھی جانا چاہیں ضرور جائیں، کیونکہ عدالتیں جتنی دوسرے شہریوں کی اتنی اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ کے ممبران کی بھی ہیں اور میری بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بڑا بھرپور جواب دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو مزہ بھی چکھا دیں گے۔ جو یہ کریم بخش صاحب ہیں، کرمنل ہے یہ، اور ان پہ پہلے بھی ایف آئی آر اے ہے، اور ایک عام شریف شخص کے فلیٹ پر جو ہے قابض ہو کے اور کچھ خواتین کے ساتھ یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں ایک دھندا چل رہا ہے کہ کچھ جو کرپٹ قسم کی خواتین، کرپٹ سے مراد ایسی خواتین جو پیسوں کے عوض مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے فلیٹس پہ یا پلاٹوں پہ یا گھروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان کو بتا رہا ہوں، خواتین کا احترام ہمارے پاس ضرور ہے، لیکن اگر اس طرح کی خرافات اور بکواسات میں انشاءاللہ یہ انوالو ہوں گی تو میرا ان سے بھی وعدہ ہے، میرے رب نے چاہا ان کو مزہ آ جائے گا۔ اس طرح سے غریبوں کو مت لوٹیں، غریبوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، اور یہ بلیک میلنگ کرنے کے ہتھ کنڈے، نوٹس بھجوا دینا، اور اس کے بعد میں نہیں ڈروں گا بھائی، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم جواب بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ شہری ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ مشاورت کرنا چاہتا تھا، کیا ہم اس اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ کو 20 اگست آ رہی ہے، شہید راشد منہاس کا یوم شہادت ہے، کیا اس دن ہم اس اینٹی فیک جرنلسٹ موومنٹ کے ساتھ کیا اضافہ کر دیں؟ اینٹی کرائم، اینٹی کرمنلز، یہ مجھے مشورہ ضرور دیں، کیونکہ ہمارے پاس جب ہم نے حق کی آواز بلند کرنا شروع کی ہے تو ہمارے پاس جو ہے عام شہری بھی بہت آ رہے ہیں، تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں، لوگوں کے لیے فلاح کے لیے ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے مہینے کے بعد ہم وزٹ بھی کریں گے اندرون سندھ کے بھی، وہاں کے ہمارے دوست ہیں بہت سارے۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت میں سب کو بہت برا لگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو کچھ لوگوں کو میرا چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہو، کیونکہ محبت انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو اچھا لگ رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یقین کریں کہ 95% لوگوں کو میں اس وقت بہت برا لگ رہا ہوں گا۔ جب وہ میری یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی ہٹ رہی ہوگی۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں واقعی ان کی ہٹانا بھی چاہتا ہوں، اور واقعی جو ہے میں چاہتا ہوں وہ اپنے غلط کاموں سے جو ہے باز آ جائیں۔ اور وہ ان کو میں دشمن لگ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں ان کی بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عزت ہے، اگر وہ بہتر کر لیں، خود کو غلط کام چھوڑ دیں، اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے عزت ہے۔ تو کسی کا مال نہ لوٹیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی نے کسی کی چھوٹی سی زمین پہ بھی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، قبضہ کیا تو وہ اپنے گلے میں اس کا توق ڈالے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے بہت بڑا ہے، اس عذاب سے ڈرے اور ان چیزوں کو جو ہے فوری طور پہ رک جائیں۔ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے مشاورت کروں، اور آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اس پہ آپ جو مجھے مشورے دیں۔ ہو سکتا ہے ہم 20 اگست میں جو ہے راشد منہاس شہید والے کہ یوم شہادت کے دن جو ہے ہم اعلان کر دیں کہ ہم جو ہے دیگر کرائم کے خلاف بھی کام کریں گے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی باتیں، طاقتیں جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وسائل بھی بہت زیادہ اس وقت کم ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ڈھیر ایک دم انبار لوگوں کا آ جاتا ہے کہ، اور اتنے متاثرین ہیں، ظلم اتنا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس ظلم کی وجہ سے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ ہم سب لوگوں کا کام نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرا ساتھ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ کے دیں۔ خالی زبانی طور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، اب عملی طور پہ بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔
عملی طور پہ بھی آپ ایفرٹس کریں اور آگے بڑھیں. اور میرے اس پیغام کو جو ہے نا گروپوں میں دبا کے جو ہے آپ نے وائرل کرنا ہے, اور اپنے بھی میسیجز ریکارڈ کر کے وائرل کریں, مجھ سے مشاورت کر لیں, کوئی غلط لفظ نہ بولیں اور وائرل کریں ان چیزوں کو, تاکہ ہماری موومنٹ کو جان ملے, ہماری موومنٹ اوپر جائے. تو یہ میسیج ہے. جدوجہد شروع کریں گے کہ کسی طرح ہم بھلے چھوٹا سا ایک آفس بنا لیں, اور اس کے بعد جو ہے مزید اس موومنٹ کو ہم چلائیں گے. انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے, ہمارے بعد جو ہے ہماری آنے والی نسلیں اس موومنٹ کو چلائیں گی. اس وقت تک یہ موومنٹ چلتی رہے گی. ہمیں اپنے رب سے امید ہے, جب تک ہم جو ہے اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو مکمل طور پر جو ہے کرمنل سے بچا نہیں لیتے, اور کرمنلز اپنی جو کھڈوں سے نکل کے آئے ان کھڈوں میں واپس نہیں چلے جاتے, اور جب تک وہ سدھر نہیں جاتے. تو ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں, مجھے مشورہ ضرور دے دیجیے گا, میں منتظر رہوں گا. اور اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس پہ کمنٹس کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.